توجہ سے سنیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ لوگ ہیں جن کو اس نے بندوں کے فائدوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ مخصوص کیا. جب تک وہ ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ان نعمتوں میں برقرار رکھے گا. لیکن جب وہ ان نعمتوں کو خرچ کرنے سے روک لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان لوگوں سے چھین لے گا اور دوسروں کی طرف منتقل کر دے گا. اس کو طبرانی نے روایت کیا. آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی بڑا اچھا کاروبار تھا جی اچانک ختم ہو گیا. بھائی جب اچھا کاروبار تھا کیا آپ اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرتے تھے؟ اگر اس وقت توفیق نہیں ہوئی تو آپ نے تو آئی ہوئی ڈاک کو اس لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ کو آپ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی اور بندے کو منتقل کر دی. حدیث شریف میں ہے جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلا، یعنی اس نے کوشش کی، تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. سبحان اللہ، 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے اگر آدمی کسی کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے چلا. اور اگر اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا تو 1 دن کے اعتکاف کا ثواب سنیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندق کا فاصلہ کر دے گا. ہر خندق دوسری خندق سے اتنے فاصلے پر ہوگی جتنا زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک، یعنی 1 خندق مشرق اور مغرب کا فاصلہ، اور 3 خندقیں دور ہوتا ہے 1 دن کی وجہ سے. تو پھر 10 سال کے اعتکاف کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اس کو حاکم نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی یہاں تک کہ اس کو پورا کر دیا. اب ذرا ڈفرنس دیکھیں. پہلی حدیث مبارکہ میں تھا کہ اس نے اس کی پریشانی ختم کرنے کی کوشش کی. پریشانی ختم ہوئی یا نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے. تو کوشش کرنے پر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب، اور اگر بالفرض کے کام مکمل ہو گیا تو اللہ تعالی اس کے لیے 75,000 فرشتوں کا سایہ کرے گا، جو اس پر اگر وہ صبح کا وقت ہوگا تو شام تک، اور شام کا وقت ہوگا تو صبح تک رحمت طلب کرتے اور دعا کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. کسی بندے کا ایک کام اگر کر دیا تو اگر دن کے شروع میں کیا تو 75,000 فرشتے اس بندے کے لیے شام تک مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے. اور اگر رات میں اس کا کام مکمل ہوا تو صبح تک 75,000 فرشتے دعا کرتے رہیں گے. اور وہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گا، یعنی اس بندے کا کام کرنے کے لیے جو چلنا پڑا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر قدم کے 1 گناہ مٹائے گا اور اس کے ساتھ 1 درجہ جنت میں اس کا بلند فرما دے گا. اس کو ابن حبان نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھے گا، 70 گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ جہاں سے وہ چلا تھا وہاں واپس آ جائے. بس اگر اس بھائی کی حاجت اس کے ہاتھ پر پوری ہو گئی، یعنی وہ کام اس نے مکمل کر دیا، تو کوشش کرنے والا شخص اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا کہ اس روز پاک ہوتا ہے جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا یہ نیکی کا کام ہے. کسی مسلمان کے دکھ کو دور کر دینا، پریشانی کو دور کر دینا، کہ فرمایا کہ اس کے کام کرنے پر زندگی کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر اس کوشش کے دوران اس کی موت آ گئی تو یہ شخص جنت میں بغیر حساب کتاب داخل ہوگا. اس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا. حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے،
किसी तंगी को आसान करने के बारे में किसी साहिब इक्तदार की तरफ पहुंचा, यानी अब ये मर्दों का काम है कि हाकिम से रजू करके किसी बंदे की परेशानी को दूर करवाएं। तो फरमाते हैं तो अल्लाह ताला इसके बदले क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरने के वक्त उसकी मदद फरमाएगा जबकि लोगों के कदम लड़खड़ा रहे होंगे। इसको तिबरानी ने रिवायत किया।